Assalamu alaikum to everyone and welcome to our channel Future Scientist. In today's lecture we will discuss about different UN agencies which are part of every competitive exams. Mostly one or two questions come through that topic in competitive exams. اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اور اپڈیٹس کو دیکھ سکیں. سو لیٹ اسٹارٹ آر ویڈیو. ہماری اس ویڈیو میں ہم ڈفرینٹ یو این ایجنسیز، ان کے ہیڈ کوارٹرز اور ان کی ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ کو اسٹڈی کریں گے. ہمارا جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے دیٹ از انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جس کا قیام 1919 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری سیکنڈ یو این ایجنسی ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، جس کا قیام 1957 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر وائنا میں ہے. جو ہماری تیسری یو این ایجنسی ہے فوڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 1945 میں روم میں عمل میں آیا. جو ہماری چوتھی یو این ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 1946 میں آیا اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس میں ہے. جو ہماری پانچویں یو این ایجنسی ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 1948 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری چھٹی یو این ایجنسی ہے وہ انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کا قیام 1945 میں واشنگٹن میں عمل میں آیا. جو ہماری ساتویں یو این ایجنسی ہے وہ ورلڈ میٹیریولوجیکل آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 1950 میں جنیوا میں عمل میں آیا. جو ہماری نائنتھ یو این ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ ہے، جس کا قیام 1946 میں عمل میں آیا اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے. جو ہماری 10th یو این ایجنسی ہے وہ جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ ہے، جس کا قیام 1948 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری 11th ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. جو ہماری 12th ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام ہے، جس کا قیام 1972 میں نیروبی میں عمل میں آیا. جو ہماری 13th یو این ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز ہے، جس کا قیام 1950 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری 14th یو این ایجنسی ہے اس کا نام یونائٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، جس کا قیام 1967 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر وائنا میں ہے. جو ہماری 15th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، جس کا قیام 1960 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے. جو ہماری 16th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن، جس کا قیام 1955 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے. جو ہماری 17th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کا قیام 1945 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے. جو ہماری 18th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، جس کا قیام 1947 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر مونٹریل میں ہے. جو ہماری 19th یو این ایجنسی ہے دیٹ از اس کا قیام 1947 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر برن میں ہے. جو ہماری 20th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین، اس کا قیام 1947 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری 21th یو این ایجنسی ہے دیٹ از انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، اس کا قیام 1977 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر روم میں ہے. Our 22th UN agency is the United Nations Conference on Trade and Development that is established in 1964. Headquarter is in Geneva. جو ہماری 23rd UN ایجنسی ہے that is United Nations Institute for Training and Research، جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے اور اس کا قیام 1965 میں عمل میں آیا. جو ہماری 24th یو این ایجنسی ہے دیٹ از یونائٹڈ نیشنز ریلیفس اینڈ ورک فار فلسطین ریفیوجیز ان نارتھ ایسٹ ہے، جس کا قیام 1949 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. جو ہماری 25th یو این ایجنسی ہے دیٹ از یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن ایکٹیویٹیز ہے، جس کا قیام 1967 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. جو ہماری 26th یو این ایجنسی ہے دیٹ از ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 1967 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. جو ہماری 27th یو این ایجنسی ہے دیٹ از ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن، جس کا قیام 1974 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر ٹیلیب رفائی میں ہے. ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا یو این ایجنسیز کا لیکچر
سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں میں نے وہ سارے کوسچنس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے جو پہلے کمپیٹیٹیو ایگزامس کا پارٹ بن چکے ہیں یا آنے والے ایگزامز میں آئیں گے، کیونکہ یہ کوسچنس ہر ایگزام کا پارٹ ہے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، یا ہمارا فیس بک پیج ہے فیوچر سائنٹسٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ جا کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف ٹاپک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔